مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا 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 رمضان مرحبا رمضان مرحبا مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا 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 رمضان مرحبا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. الحمدللہ آج ایک مرتبہ پھر مرحبا اسلام کی جانب سے ٹرانسمیشن کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور الحمدللہ روزانہ کی طرح الحمدللہ روزانہ رات 1 بجے کے بعد یہ ٹرانسمیشن شروع ہوتی ہے. آج پھر ایک مرتبہ آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں اور الحمدللہ ہمارے سیٹ پر روزانہ نئے علماء کرام، نئے ثنا خواں، نئے قراء حضرات الحمدللہ تشریف لے کر آتے ہیں اور اپنی خوبصورت اندازوں میں آوازوں میں ہمیں نعتیں بھی سناتے ہیں، تلاوت کلام پاک بھی سناتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں علامہ صاحب جو کہ آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. اور آج کا موضوع انتہائی اہمیت والا ہے، بڑا ہی پیارا موضوع ہے جس کا نام ہے موضوع کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مبارکہ ہیں اور سب سے پہلے آپ کی زوجہ ہیں. آپ کی سیرت کے حوالے سے، آپ کی زندگی کے حوالے سے، کیونکہ 10 رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہے اور انشاءاللہ آج آپ کی زندگی کے بارے میں چند معلومات انشاءاللہ ہم لیں گے، کیونکہ الحمدللہ روزانہ ہمارا ایک نیا ٹاپک ہوتا ہے، ایک نیا موضوع ہوتا ہے، نئے سوالات ہوتے ہیں، نئے جوابات ہوتے ہیں. تو میرے دیکھنے والے ناظرین، سننے والے ناظرین، آپ سے عرض ہے کہ ہمارا پروگرام اس کو لائک بھی کیجیے گا، اس کو شیئر بھی کیجیے گا تاکہ دوسروں تک پیغام پہنچے. اگر آپ کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، کوئی نعت سننا چاہتے ہیں، کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں، اپنا فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو مرحبا رمضان مرحبا اسلام کا پیج آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے، تو آپ ضرور اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا. اپنی کوئی بات کہنا چاہتے ہیں. اور حضرت آج ہمارا موضوع ہے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مبارکہ ہیں اور بڑی پیاری زوجہ ہیں. آپ ان کی زندگی کے حوالے سے کوئی بات معلوم کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی اس حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، الحمدللہ ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہوتے ہیں، روزانہ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. تو اگر آپ کوئی کہنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی نعت کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آج الحمدللہ ہمارے منچ پر، ہمارے سیٹ پر بہت ہی پیارے ثنا خواں بھی ہیں، قراء حضرات بھی ہیں اور روزانہ ہی ہوتے ہیں. روزانہ ایک نئے چہرہ، نئی سیرت کے ساتھ، نئے لوگوں کے ساتھ الحمدللہ ہم یہاں پر حاضر خدمت ہوتے ہیں سے کہ تاکہ آپ بھی دیکھتے رہیں، آپ کو بھی علم دین سیکھنے کا موقع ملے اور ہمیں بھی علم دین سکھانے کا موقع مل جائے، ہم بھی اس پر عمل کرنے والے بن جائیں اور ہمارے ناظرین بھی عمل کرنے والے بن جائیں. آئیے پروگرام کے اندر، کیونکہ تلاوت کلام پاک بھی ہوتی ہے اور تعارف بھی ہوتا ہے. ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ بہت ہی مانی جانی پہچانی شخصیت میری مولاد حضرت علامہ مولانا علی رضا قادری صاحب الحمدللہ ہمارے اسٹیٹ پر، ہمارے منچ پر، ہماری جگہ پر الحمدللہ آج تشریف فرمائے. حضرت نے اپنا وقت دیا ہے. حضرت آپ کو بڑا خوش آمدید ہے، آپ نے اپنا وقت دیا ہے. اور ماشاءاللہ انہی کے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے اور خوبصورت انداز میں جناب انس رضا برقاتی تلاوت بھی کرتے ہیں، نعت رسول مقبول بھی سناتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت سارے اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت نوازش ہے. ماشاءاللہ انہوں نے بھی آج اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا ہے. حضرت کو بھی خوش آمدید ہے کہ آپ نے اپنا وقت دیا. اور انہی کے ساتھ آج ہمارے ساتھ جو ثنا خواں ہیں، بڑے پیارے، بڑے خوبصورت اور ننھے منھے بھی ہیں، جن کو ہم چھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں، بڑا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہیں چھوٹے، کام بڑے بڑے کرتے ہیں. اللہ کریم ان بچوں کو بھی اور برکت عطا فرمائے. میری مراد ہمارے ساتھ جو بہت پیارے ثنا خواں ہیں، کیو ٹی وی، ARY اور الحمدللہ حیدرآباد کے اندر اور حیدرآباد سے باہر بھی الحمدللہ جاتے ہیں، ثنا خوانی کرتے ہیں اور کئی مقابلوں میں الحمدللہ چھوٹی سی عمر میں ہو کر الحمدللہ کئی مقابلوں میں جا کر الحمدللہ بڑی اچھے الحمدللہ ریمارکس بھی لیے ہیں، نمبر بھی لیے ہیں اور الحمدللہ اپنے شہر کا نام بھی اونچا کرایا ہے، ماں باپ کی عزت کو بھی بلند کرایا ہے. میری مراد ارسلان گوری صاحب ماشاءاللہ آج ہمارے سیٹ پر بھی جلوہ گر ہو چکے ہیں. اور انہی کے ساتھ سید اسد علی حسنی صاحب بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. اور انہی کے ساتھ ایک اور پیارے ثنا خواں جناب حذیفہ عطاری ماشاءاللہ بہت ہی پیارے ثنا خواں ہیں. آج یہ بھی الحمدللہ ہمارے منچ پر آئے ہیں، ہمارے سیٹ پر آئے ہیں. تو میرے ناظرین آج اتنے پیارے ثنا خواں ہیں، قراء حضرات ہیں، علماء کرام ہیں. اگر کوئی آپ فرمائش کرنا چاہتے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ اپنا کمنٹس
کیجیے گا تو انشاءاللہ ہم آپ کی فرمائش کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ آئیے پروگرام کو اب آگے بڑھاتے ہیں۔ اب وقت ہوا ہے تلاوت کلام پاک کا۔ میری مراد کیا نام ہے سید انس برکاتی سے عرض کرتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک سے آج کی پروگرام کا آغاز کریں۔ انس برکاتی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق سبحان اللہ سبحان اللہ۔ إن ربي لسميع الدعاء سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ربنا وتقبل سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب کیا بات ہے واہ۔ آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں محمد انس برکاتی صاحب، کیونکہ میرے سے ایک جملہ نکل گیا تھا سید کا، وہ ظاہر سی بات ہے بعض اوقات مسٹیک ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن یہ محمد انس برکاتی صاحب ہیں، بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ اللہ برکاتی کی آواز میں اور برکت عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو قرآن سننے اور قرآن پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قرآن ایک ایسی چیز ہے اگر واقعی اس کو سنا جائے نا دل سے تو بندے کے آنسو بھی باہر آ جاتے ہیں۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ رب سے باتیں کریں، اب رب سے تو بات کوئی کر نہیں سکتا، رب ظاہر سی بات ہے ایک ایسی چیز ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے گفتگو کریں، تو فرمایا قرآن پڑھا کرو، قرآن ایسا ہے جیسے تم رب سے باتیں کر رہے ہو۔
رب سے گفتگو کر رہے ہو. تو قرآن ایسی چیز ہے کہ جو دلوں کو نرم کر دیتا ہے، دلوں کی زنگ کو دور کر دیتا ہے، دلوں کی گندگی کو ختم کر دیتا ہے. اللہ ہم سب کو قرآن سننے سے محبت عطا فرمائے اور قرآن سے ہمیشہ ہمیشہ اللہ ہمیں اس سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے ناظرین، آپ بھی انتظار کر رہے ہوں گے اگلی گھڑیوں کا، کیونکہ آج کا موضوع ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ کی سیرت پر گفتگو ہوگی، آپ کی سیرت کے بارے میں ہم چند باتیں انشاءاللہ سماعت کرنے کی کوشش کریں گے. آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور پروگرام کے اندر وقت ہوا ہے حمد باری تعالیٰ کا. اور آج ہمارے ساتھ ثنا خواں ہیں، بڑے پیارے ثنا خواں ہیں، بہت ہی خوبصورت ثنا خواں ہیں اور انتہائی اچھی آواز کے ساتھ مالک ہے الحمدللہ. اللہ کریم ان کو اور آگے برکت عطا فرمائے. میری مراد محمد ارسلان گوری صاحب سے عرض ہے کہ وہ حمد باری تعالیٰ سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں. تیری شان مانا والو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ تیرے شان مانا والو اللہ جل جلالہ. اور تیرے نام پر میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا، اور میری روح کی ہے یہ ذات کہ تیرا نام لب پہ ہے صدا، تیرا نام لب پہ رہے صدا. او تیری رضا میری آبرو، او تیری رضا میری آبرو، او تیری رضا میری آبرو، اللہ جل جلالہ. اور جوگی صاحب میرے داماد کتاب میرے لب پہ نعت جناب نہ سوال ہو نہ جواب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو. میرا ہوں حضور کے روبرو، میرا ہوں حضور کے روبرو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب انس غوری صاحب اور محمد ارسلان غوری صاحب حمد باری تعالیٰ سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے. اللہ کریم ان کی آواز میں اور برکت عطا فرمائے. آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج کا پروگرام کا جو موضوع ہے بڑا ہی پیارا موضوع ہے. ناظرین، اب ظاہر سی بات ہے یہ موضوع ایسا موضوع ہے جس پر اگر گفتگو کی جائے جتنی بھی کی جائے کم ہے، کیونکہ یاد رکھنا سب سے بڑی بات کہ جن کا اب ہم ذکر کرنے لگے ہیں، ہماری اوقات نہیں کہ ہم ان کا ذکر کر سکیں، لیکن بس اللہ حضور کے صدقے ہمیں یہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے. اللہ ہمیں نیک لوگوں کا اور نیک بندیوں کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
آج آپ کی سیرت کے حوالے سے اور آپ کی زندگی کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی. تو میرے جو سننے والے ناظرین ہیں، دیکھنے والے ہیں، سامعین ہیں یہاں پر جو بھی ہیں، تو آپ موضوع پر گفتگو پر توجہ رکھیے گا. اور اگر کوئی پوچھنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ فرمائشیں تو آئی رہی، نعتوں کی بھی آ رہی ہیں، لیکن کاش کہ ہم موضوع کے حوالے سے بھی کوئی سوال کیا کریں، موضوع کے حوالے سے بھی کوئی چیز پوچھا کریں، تاکہ ہمارے علم میں، ہمارے ذوق میں، شوق میں اور اضافہ ہو. تو آئیے علامہ صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں انشاءاللہ ہمیں گفتگو سیکھنے کا موقع ملے گا. حضرت آج کا ہمارا جو سیگمنٹ ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. میں چاہوں گا کہ یہ کون ہے، ان کے بارے میں ہمیں تھوڑا کچھ بتائیں، تاکہ کیونکہ ہماری عوام اس سے بالکل ناآشنا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بہت سارے ایام ماہ رمضان مبارک کے اندر آتے ہیں. تو میں آپ سے تھوڑا یہ سوال کروں گا، ہمارے ناظرین کو، ہمارے سامعین کو اور ہم سب کو بھی تھوڑا یہ بتائیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کون ہے، آپ کا تعارف کیا ہے، تھوڑا اس پر روشن ڈالیے گا. بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جن کی ہم بات کرنے لگے ہیں اور جن کے لیے بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ان پر بھی گفتگو کا آغاز ہم نے کرنا ہے. مگر اس سے پہلے میں ضرور یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ لوگ یہ محفل لے کر بیٹھے ہیں اور ایک آن لائن سلسلہ چلایا ہے کہ لائیو آپ جا رہے ہیں، آپ نے جن نیات اور مقاصد کے ساتھ اس کو شروع کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. آمین آمین. اور عوام کو اور ہم لوگوں کو دین کا شعور بھی عطا فرمائے آمین. اور دین کی باتیں سیکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. آمین آمین. جہاں تک بات ہے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، میں نے کہا سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، کیا بات ہے، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اب سیدوں کی اصل ہے. کیا بات ہے، واہ واہ کہ واہ واہ، جتنے سید آج موجود ہیں، آج ان کی والدہ کی بات ہے. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا لقب علماء کرام نے یہ بیان فرمایا کہ آپ سید العرب بھی ہیں، سیدۃ العرب بھی ہیں، اور سیدۃ الفقہ یعنی تفقہ والی، سمجھداری والی، جو عقل مند خواتین ہیں ان کی بھی سردار ہیں. کیا بات ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ کو جو سیدۃ العرب کا لقب ملا اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ اس دور میں جو زمانہ جاہلیت ہے اور اس وقت برائی کی طرف جانا بڑا آسان ہے، اس دور میں جو مشرکین مکہ زمانہ جاہلیت کے رہنے والے لوگ ہیں، انہوں نے آپ کا لقب رکھا ہے طاہرہ، واہ واہ. کہ آپ اس دور میں پاک دامن ہیں. اور پاک دامنی کے ساتھ ساتھ تجارت کے اندر بھی بڑا نام رکھتی ہیں. سبحان اللہ. کہ اس وقت کی امیر کبیر خواتین میں جو سب سے اعلیٰ ہوں، بلکہ بعض مردوں سے بھی اعلیٰ، یہ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا. اس وجہ سے علماء نے فرمایا کہ آپ سیدۃ العرب ہیں، کہ عرب کی سردار خاتون ہیں. اور اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ سمجھداری کے اندر، عقل کے اندر، سیدۃ الفہم و فراست یعنی فراست اور فہم کے اندر بھی جن کو سرداری حاصل ہے، وہ سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وجہ کیا ہے؟ بڑی پیاری وجہ علماء نے بیان کی. کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت تمام لوگ حضور علیہ السلام کا انکار کرتے اور آپ علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہوتے، یہ وقت تو وہ آنا تھا جب آپ اعلان نبوت فرماتے. مگر سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور آپ کی شان یہ ہے کہ آپ نے ان تمام معاملات کو پہلے سمجھا، پہلے سے جانا، اور جب یہ اعلان نبوت ہوتا آپ نے اس سے پہلے حضور علیہ السلام کو نبی آخر الزمان مانا. کیا بات ہے. تو فرمایا آپ سیدۃ العرب بھی ہیں اور سیدۃ الفہم و فراست بھی ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کا اگر نام لیں تو آپ کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے. خدیجہ آپ کا نام ہے، کبریٰ آپ کا لقب ہے، خویلد آپ کے والد کا نام ہے، اور فاطمہ جو ہے یہ آپ کی والدہ محترمہ کا نام ہے. سبحان اللہ. اور آپ کے جو القابات ہیں، ایک تو آپ کا لقب بڑا مشہور ہے طاہرہ، کہ پاک دامن خاتون ہے. کیا بات ہے، اور کیوں نہ ہو کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں. کیا بات ہے. سبحان اور حضور علیہ السلام کی سب سے پیاری زوجہ محترمہ ہیں. سبحان اللہ. اور اس کے بعد آپ کے دیگر القابات کے اندر مزید کچھ علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں. وقت کی طوالت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آگے گفتگو نہیں کرتا. آپ کی جو دیگر خصوصیات کی طرف اگر بات کریں تعارف کے اندر،
تو حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ وہ خاتون ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد سوائے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام کی تمام اولاد جو ہے وہ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو یہ بھی آپ کی خصوصیت میں شامل ہے. تو یہ باتیں تو وہ ہیں کہ جو حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہمیں معلوم ہونی چاہیے. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جہاں سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں نا کہ آپ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنتی عورتوں کے بھی سردار ہیں, حسن و حسین کی والدہ ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چہیتی بیٹی ہیں, بے شک ہیں, مگر اس کے ساتھ ان کی جو والدہ محترمہ ہے یعنی حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا بھی ذکر خیر اسی انداز پر ہونا چاہیے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک شان والی ہیں اور آپ کی والدہ محترمہ بھی شان والی ہیں, کیونکہ یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی چہیتی زوجہ ہے محترمہ. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت ہی پیاری گفتگو چل رہی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اور بھی گفتگو کریں گے. حضرت آپ کی سیرت کے کچھ پہلو بتائیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو ٹاپک چل رہا ہے بڑا پیارا ٹاپک چل رہا ہے, اور سب سے اہم بات یہ پتہ چلی کہ جہاں طیبہ طاہرہ عابدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر کرتے ہیں, لیکن اب جس کا ذکر کر رہے ہیں ان کی والدہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ ظاہر بڑا توجہ والا پوائنٹ حقیقت میں بیان ہوا ہے, کیونکہ ہماری اس پہ توجہ نہیں ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب ہماری ماں کا ذکر ہو, اب جب ہماری ماں کا ذکر ہو تو پھر اس کی کیا بات ہوگی. ہم جیسے فاطمہ الزہرا کے بارے میں بہت سی روایتیں سنی ہیں, یاد رکھنا, لیکن اب ان کی والدہ کا ذکر ہو رہا ہے. حضرت ان کی سیرت کا بھی کچھ پہلو بیان فرمائیں. یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ حضرت سیدتنا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پر گفتگو ہوتی ہے. میں دونوں کو جوڑ کر چل رہا ہوں. واہ واہ, اچھی بات. یہ دور کا تقاضا ہے, پیارا, یہ اس دور کا تقاضا ہے کہ اس کو ساتھ رکھا جائے. بات یہ ہے کہ ہم جو شخصیات ہیں, بزرگان دین ہیں, اسلاف ہیں, ان کا ذکر خیر تو کرتے ہیں, سیرت پر ہم کچھ نہ کچھ سنتے بھی ہیں, لیکن سیرت کا کمال پہلو یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سیرت کے نقطوں کو, اس سیرت کے قیمتی موتیوں کو اٹھا کر اپنی زندگی پر نافذ کریں. اب چونکہ سیدتنا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ ایک خاتون ہیں, تو لازمی سی بات ہے کہ آپ کی زندگی کے پہلوؤں کا جو اکثر حصہ ہے اس کا تعلق خواتین کے ساتھ بنے گا. اور آپ کی سیرت پر جب میں گفتگو کرنے لگوں تو اس کے اندر بڑا اہم جو واقعہ ملتا ہے نا, وہ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور علیہ السلام سے تعلق ہے. کہ یہ تعلق بنا کیسے, بڑا طویل واقعہ ہے. تجارت ہوتی ہے, اہل عرب تجارت کیا کرتے تھے, سال میں 2 تجارتیں کرتے تھے. ایک قافلہ سردی میں جاتا تھا, ایک قافلہ گرمی میں جاتا تھا, جس کا اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا, آگے بڑھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان خواتین میں سے ہیں کہ جو عرب کی مالدار اور تاجرہ ہیں. تو آپ کے تجارت کے قافلے بڑے بڑے ہوا کرتے تھے اور ہر قافلے کے اندر آپ کا مال جاتا تھا. آپ کو ایک ایسے شخص کی تلاش تھی کہ جو امانت دار بھی ہو, دیانت دار بھی. ہائے ہائے کیا بات ہے. آپ ہیں طاہرہ, اور طاہرہ کو تلاش ہے ایک پاک دامن ایسے مرد کی جو امانت دار بھی ہو, دیانت دار بھی. کیا بات ہے, واہ واہ. اب ایسے موقع پر کہ جن کا زمانے جاہلیت میں لقب طاہرہ ہو, اس دور میں ایک ایسا مرد بھی موجود تھا کہ جس کا لقب اس دور میں جو زمانہ جاہلیت ہے صادق بھی تھا اور امین بھی تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات. اب اس وقت جو ہے آپ چاہتی تھی کہ میرے مال جو ہیں یہ حضور علیہ السلام لے جائیں. کیا بات ہے. لیکن اس بات کا بھی ڈر تھا کہ بڑے جاہو جلال والے ہیں, خاندانی شرافت بھی بڑی ہے, امین اور صادق کے لقب سے بھی مشہور ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پیغام بھیجوں ان کو گراں گزرے. اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ, ابو طالب جو ہیں آپ کا جو دور تھا, آپ کا حضور علیہ السلام سے تعلق بھی پکا ہے. اس دور میں اس وقت میں حضرت ابو طالب جو ہیں ان کے پاس مال کی تھوڑی قلت تھی, تو آپ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ پیشکش رکھی کہ اگر آپ چاہیں تو خدیجہ الکبریٰ کا مال جو ہے وہ تجارت کے لیے لے جائیں, تو اس سے فائدہ بھی ہو جائے گا اور ان کا مال زیادہ ہوتا ہے تو نفع بھی زیادہ ملے گا. اس وقت مجھے مال کی ضرورت بھی ہے. تو یہ باتیں جو ہے نا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئیں کہ کہیں اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں. اب تو موقع تو چاہیے تھا, آپ بھی چاہتی تھی کہ میرا مال لے جائیں. آپ نے فوراً پیغام بھیجا اور بڑے اچھے الفاظ کے اندر یاد کیا, کہا آپ کی تو شرافت, آپ کی پاک دامنی, آپ کی امانت, آپ کی صداقت, آپ کی ذات کی جو وجاہت ہے وہ تو عرب میں مشہور ہے.
میں نے ایسا سنا ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جو مال ہے وہ ہم لے کر چلے جائیں, ہمارا مال جو ہے وہ آپ تجارت کے لیے لے کر جائیں, تو میری بھی خواہش ہے کہ آپ میرا مال لے جائیں نا. ہائے ہائے کیا بات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رضامندی کا اظہار فرمایا اور مال لے کر نکلے. تو اب صرف مال نہیں دیا, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو پیشکش کی, کہا دیکھیں میں مال بھی دوں گی, جتنا دوسروں کو نفع دیتی ہوں اس سے دوگنا نفع آپ کو دوں گی. کیا بات ہے. جتنا نفع ہو جائے اور جو طے ہوگا اس سے دگنا نفع, جو عام طور پر سب کو ملتا ہے اس سے دگنا نفع آپ کو ملے گا. دوسری بات, میں اپنا غلام بھی آپ کے حوالے کروں گی. واہ. آپ کو کچھ نہیں کرنا, کرے گا سب وہ, آپ نے بیٹھ کر فقط اس سے کام لینا ہے, چونکہ آپ تو ویسے ہی سردار ہیں. اب دیکھیں میں نے کہا نا سیدۃ الفہم و فراست کا جو لقب, کہ آپ فہم و فراست میں بھی سردار تھی عرب کے اندر, وہ کیوں ملا؟ اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ نے پہلے سے ہی بھاپ لیا تھا کہ کوئی عام شخص نہیں ہے جن سے میں بات کر رہی ہوں. اب جو ہے وہ مال لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کر گئے, اور وہاں سے اس مال کو جب لے کر پہنچے تو یہاں وہ نستورہ راہب والا واقعہ جو ہے نا وہ میں بڑا ضرور سمجھتا ہوں سنانا. قافلہ پہنچا, ابھی جو ہے وہ شام نہیں آیا تھا, شام سے پہلے کا یہ ایریا ہے. وہاں پر جب یہ قافلہ اترا, پہاڑی سے اتر کر یہ نیچے گھاٹی کے اندر آئے تو وہاں پر قافلے نے پڑاؤ ڈالا. اوپر چھت پہ کھڑا ہوا نستورہ راہب جو اوپر موجود تھے, انہوں نے قافلہ دیکھا, فوراً اتر کر نیچے آئے, آ کر سب سے نام پوچھے, ان کا تعارف پوچھا کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے, آپ کا تعارف کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے, بھائی آپ کا نام کیا ہے, کہا محمد. واہ واہ واہ. کہا ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں, تمام لوگوں سے پوچھنے کے بعد آپ کے پاس میں آیا ہوں, ذرا یہ بتا دیجئے جب آپ اوپر سے نیچے کی طرف تشریف لا رہے تھے تو میں نے یہ دیکھا کہ کوئی درخت اور کوئی پتھر ایسا نہ تھا جو آپ کو سجدہ نہ کرتا. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. میں نے یہ نشانی آپ میں دیکھی ہے کہ درخت اور پتھر آپ کو سجدہ کر رہے ہیں. آپ کا نام محمد ہے. پھر اس کے اندر روایتیں مختلف ہیں. کہیں میسرہ سے انہوں نے پوچھا کہ یہ جو ہیں یہ کون ہیں, انہوں نے کہا بھائی قریش میں سے ایک شخص ہیں. کہا کوئی علامت بتاؤ, کیا ان کی آنکھوں کے اندر سرخی ہے؟ آئے ہائے. تو میسرہ نے کہا ایسی سرخی جو کبھی ختم نہیں ہوتی. آئے کیا بات ہے. واہ. جب یہ بیان ہوا تو اس کے بعد وہ دوڑتے ہوئے نستورہ جو ہے حضور کی بارگاہ میں آ گئے. یہ مختلف دو روایتوں کے حوالے میں پیش کر رہا ہوں. ایک تو وہ تھا کہ نستورہ خود پہلے آ گئے تھے, باتیں پوچھ لی تھی, اور بعد میں جو ہے وہ میسرہ سے پوچھا آپ کے حوال کو. اب جو ہے وہ نستورہ آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور آ کر کہنے لگے اس درخت کے نیچے نبیوں کے سوا کوئی نہیں اترا. کوئی نہیں اترا. واہ واہ واہ. آج سے پہلے اس درخت کے نیچے اگر کوئی اترا ہے تو وہ عیسیٰ بن مریم ہے. کیا بات ہے. اور آپ فرما گئے ہیں کہ میرے بعد اس درخت کے نیچے ایک شخص اترے گا, اس کا نام محمد ہے, میرے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور میں آپ پر ایمان لے کر آتا ہوں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. نستورہ راہب اس وقت ایمان لے کر آئے, اور اس کے بعد انہوں نے ہی آگے وارننگ دے دی کہ دیکھو آگے ہیں یہودی, میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائیں, تو آپ یہیں رک جائیں, میسرہ سامان بیچ دیں جا کر. یہی ہوا, میسرہ سامان بیچ کر آئے, اور جب سامان بیچا تو جتنا نفع عام طور پر ہوتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ نفع ہو گیا. جب نفع اتنا کثرت کے ساتھ ہوا, اور نفع ہوتا بھی کیسے نفع نہ ہوتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کے ہاتھ میں تمام خزانوں کی کنجیاں ہیں, وہ شعر ہے نا مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. تو سفر تو آپ کا تھا, مال آپ لے کر گئے تھے, تو نفع بھی زیادہ ہوا. واپسی ہو رہی ہے, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف آتے ہیں تو میسرہ جو آپ کے ساتھ ساتھ ہیں وہ آ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرنے لگے کہ بڑا عجیب و غریب سفر تھا, میں نے بڑے عجیب و غریب معاملات کو دیکھا. کہا کیا دیکھا؟ کہا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نفع بہت زیادہ دیکھا, اس کے بعد تجارت کے اندر نفع زیادہ ملا, اور جب ہم وہاں پہنچے تو نستورہ راہب نے یہ سارا واقعہ پیش کیا. اور اس کے ساتھ ایک الگ بات بھی ہے جو میں نے دیکھی. کہنے لگے وہ کیا ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ جب بھی یہ دھوپ میں چلتے ہیں نا ہمیں بھی ان کی وجہ سے گرمی نہیں لگتی. واہ 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 واہ. کہ وہ کیا وجہ ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ جب یہ چلتے ہیں تو بادل ان پر سایہ کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جب یہ باتیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچی تو پھر آپ نے اپنے چچاؤں کے درمیان ذکر کیا. وجہ کیا تھی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کو حضور علیہ السلام پسند آ گئے تھے. کیا بات ہے. اور پسند بھی کیسے نہ آتے. آئے آئے واہ واہ واہ. جس نے انہیں دیکھا اس نے اپنا نام تن من دھن سب دے دیا. بے شک بے شک. میرے بریلی کے شہنشاہ فرماتے ہیں نا سیدی اعلیٰ حضرت, آپ فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا,
सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने हाय अरब। हाय, वाह 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 तो वाह। वहां तो बात ये थी, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुजूर अलैहिस्सलाम को पसंद करती थी। मैं यहाँ कसदन ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि आपने कहा सीरत से हमें क्या सीखना चाहिए ना, क्या पहलू है। इस दौर के अंदर खवातीन खास तौर पर हमारे यहाँ क्या है कि कोई पसंद आ जाए तो फिर उससे नाजायज ताल्लुकात शुरू हो जाते हैं, शरई मामलात की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, माँ बाप और खानदान की इज्जतों के बखिए उधेड़े जाते हैं, और नतीजा ये निकलता है कि भागकर शादी होती है, खानदान में रुसवाई होती है, मुआशरे के अंदर जलील और रुसवा होते हैं। उसके बाद शादी चल जाए तो अच्छी बात है, वरना बहुत सारी दफा देखा जाता है कि जो दूर के ढोल सुहाने का हमने सुना है ना, ये वही होता है कि जब तक दूर से बज रहा था तो मजा आ रहा था, कान के करीब आके बजता है तो पर्दे भी फाड़ता है, सर में भी दर्द करता है, तो फिर नतीजा ये निकलता है कि रिश्ते सलामत नहीं रहते। तो देखें, इस्लाम पसंद करने से मना नहीं करता। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हुजूर अलैहिस्सलाम को पसंद किया। पसंद करने के बाद आपने बड़ा बेहतरीन जरिया इस्तेमाल किया। वो क्या था? अपने चचाओं को जमा किया और अपने चचाओं से मशवरा किया कि देखें, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद करने लगी हूं, मैं चाहती हूं कि मेरा निकाह इनसे हो जाए, आपकी क्या राय है? देखिए कितना अच्छा अंदाज है। आप बैठी, अपने घर वालों को जमा किया, बड़ों को जमा किया, उनको जमा करने के बाद उनसे मशवरतन अर्ज करती है कि देखें, मैं इन्हें पसंद करती हूं, आपकी क्या राय है? चचाओं ने कहा, भाई वो माशरे के अंदर शरीफ नसब है, इज्जत वाले हैं, वजाहत वाले हैं, कुरैश से ही हैं, खानदान भी एक है, नसब भी आली है, वजाहत वाले हैं, अमानतदार हैं, सिद्दीक भी हैं, अमीन भी हैं, तो बात क्यों ना की जाए। तो अब जो है ये पैगाम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मालूम करने के लिए आपने अपनी सहेली को भेजा। तो वो आई और बड़े तरीके से उनसे पूछा कि अगर आप शादी के ख्वाहिशमंद हो तो क्या आपके पास अगर कोई एक समझदार, नेक और मालदार खातून रिश्ता भेजे तो क्या उसे कबूल कर लेंगे? वाह वाह वाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हम कबूल क्यों नहीं करूंगा, अगर वो राजी है तो मैं कबूल कर लूंगा। तो फिर कहा कि हाँ, सय्यदतुना खदीजतुल कुबरा जो है वो इस तरफ माइल हैं कि आप उन्हें कबूल करते हैं इस बात को। तो आपने अपना इस पैगाम जो आया था उसे कबूल फरमाया और कबूल फरमाने के बाद फिर अपने चचाओं से मशवरा किया। क्या बात है। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनके बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये असदुल्लाह भी हैं, असद रसूलुल्लाह भी हैं, कि ये अल्लाह के भी शेर हैं, अल्लाह के रसूल के भी शेर हैं। सुभान अल्लाह। आपसे मशवरा किया, हजरत अबू तालिब से मशवरा किया, और इस मशवरे के बाद फिर ये तय हुआ कि हाँ भाई ये शादी हो जानी चाहिए। सुभान अल्लाह। अब इस वक्त देखा जाए तो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उम्र 40 साल है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाहिरी उम्र मुबारक जो है वो 25 साल है। तो इस दौर के अंदर जो ये एक तमाशा बन गया है कि हमने यूं जोड़ना है, ऐसा नहीं जोड़ना, बड़ी उम्र की लड़की है तो हमने शादी नहीं करनी, देखना है तो माल ही देखना है, खानदानी वजाहत ही देखनी है, तरबियत का कोई माहौल नहीं है, इस्लामी मामलात को तरजीह देने का कोई रुझान नहीं है। लेकिन देखा जाए सईदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को तो आपने किस तरह अपनी पसंद को जो है वो हासिल किया कि आपने अपने रिश्तेदारों से बड़ों को शामिल किया और एक अच्छे अंदाज के साथ लेकर आए। तो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सीरत से जहां हमें यह वाक़या मिला कि आप हुजूर अलैहिस्सलाम के ताल्लुक में किस तरह आई और निकाह मुबारक हुआ, यहां हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हम अगर किसी को दिल दे बैठे या कोई दिल में आ जाए, ये अल्फाज अगरचे बड़े हैं लेकिन इंसानी फितरत है, तो हजरत सय्यदतुना खदीजतुल कुबरा की सीरत हमें यह सिखाती है कि मोबाइलों के जरिए से, पार्कों में जाकर, होटलों में मिलकर कोई नाजायज ताल्लुक ना बनाया जाए, बल्कि जो तरीक़ाकार अच्छा है उसे इख्तियार किया जाए, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि उसके बाद दोनों ने जब बड़ों से मशवरा किया और रजामंदी मिली तब जाकर ये सब किया है, तो हमारी पसंद भी वो हो जो मुस्तफा को पसंद क्या हो। बात है, क्या तो ये अंदाज जो मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने इख्तियार किया है ना, वही अंदाज इस्लाम की बेटियों के लिए भी है जो उनकी मां उम्मुल मुमिनीन सय्यदतुना खदीजतुल कुबरा ने इख्तियार किया, और हम मर्दों के लिए भी है, क्योंकि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, क्योंकि हमारे लिए तो हुजूर की जिंदगी ही बेहतरीन नमूना क्या है। बात है, क्या बात है। माशाल्लाह बे माशाल्लाह, बड़ी प्यारी गुफ्तगू अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है और इंशाल्लाह चलती रहेगी। वक्त मुनासिब के साथ इंशाल्लाह दोबारा अल्लामा साहब की बारगाह में हाजिरी देंगे, क्योंकि मैं बात कर रहा था, ज़ाहिर सी बात है जब बंदा गुफ्तगू करता है ना तो अब लाइफ बोलना ये बड़ा एक टिपिकल और बड़ा जो ना प्रेशर की बात होती है, क्योंकि जुमले बातों का यहाँ के वहाँ, वहाँ के वहाँ निकल जाते हैं। तो मैं बोल रहा था तो मुझसे मैंने रब को एक चीज़ कह दिया। अब रब को ज़ाहिर सी बात है अल्लाह तो हर चीज़ से पाक है और अल्लाह रब है, क्योंकि ये इसको कहते हैं सबकत लिसानी, क्योंकि बातों का जब लाइफ बंदा चल रहा होता है ना, क्योंकि मैं लाइफ बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बंदा जब बोलता है ना वो कोशिश करता है कि यार मैं बिल्कुल संभल के बोलूँ, लेकिन बाद वक़्त संभलने में जो वो
ایسی سی غلطیاں کر جاتا ہے کہ جو اس کو بھی پتہ نہیں چلتی. لیکن یاد رکھنا یہاں جان بوجھ کر نہیں تھا, ایک ہو جاتا ہے کیونکہ بندہ ویسے بولتا ہے نا تو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی, لیکن کیمرے کے سامنے بھائی جان کیونکہ سننے والے کو تو بس سن رہا ہے نا, لیکن بولنے والے سے پوچھو کہ وہ اپنے دل پر بہت بڑا پتھر رکھ کر, بہت بڑا دماغ پر ایک پریشر ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے کہ یار کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے, کوئی ایسا معاملات نہ ہو جائے. تو کبھی بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو آپ ہماری اصلاح بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم اپنی اصلاح کو مانیں گے, ہم رجوع بھی کریں گے, کیونکہ الحمدللہ ہم نے جس کا دامن تھاما ہے نا اس کا نام الیاس قادری ہے. الحمدللہ الحمدللہ, کیونکہ ہم ماننے والے ہیں اور مانتے رہیں گے انشاءاللہ. کیونکہ غلطیاں دیکھو انسان سے ہوتی ہیں, کیونکہ غلطیاں نکالنا آسان ہوتا ہے, لیکن جو غلطی کر رہا ہوتا ہے اسے پوچھو کہ وہ کر کیوں رہا ہے, وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے یہ ویسے کر رہا ہے. لیکن بات آگے چلی جائے گی, دوسری طرف چلی جائے گی. آپ کی بات پر میں ایک جملہ ایڈ کر دیتا ہوں. یہاں پر چونکہ یہ غلطی ہوئی ہے اور کسی کے ذہن میں, چونکہ ہم لائیو ہیں تو کسی سننے والے کے ذہن میں یہ شبہ آ سکتا ہے کہ یہ تو خطا ہے اور غلطی بھی ہے. تو میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے رفع عن امتی الخطا والنسیان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ میری امت سے خطا اور بھول اس کا جو گناہ ہے نا وہ اٹھا لیا گیا. واہ واہ. تو اگرچہ یہ خطا ہے اور آپ نے جو ہے اس کی جو ہے وہ رجوع بھی کر لیا اس غلطی سے, اللہ تبارک و تعالی اس معاملے سے درگزر فرمائے. الحمدللہ, کیونکہ یہ دیکھیں ایک صحبت کا اثر ہے نا, اور ہم جس کے دامن سے وابستہ ہے نا تو اس کا ایک نام ہے, پوری دنیا کے اندر نام ہے, اس کا نام ہے الیاس قادری. دیکھنا ہو تو مدنی چینل پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. وہ اتنے بڑے لاکھوں لاکھ کے اندر سامنے کیمرے کے اندر کہتا ہے بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھ سے یہ بات ہو گئی. تو یہ بات چھوٹی نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن الحمدللہ ہم نے کر لی, خوشی سے قبول کر لی, ہو گئی. ہم آئندہ انشاءاللہ بچنے کی کوشش کریں گے. لیکن آئیے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. فرمائشوں کے انبار بڑھتے چلے جا رہے ہیں, نعت خوانی کے حوالے سے بھی, منقبتوں کے حوالے سے بھی, یہ نعت سنا دیں وہ سنا دیں. انشاءاللہ آپ کی کوشش کریں گے, جو فرمائشیں پورا کرنے کی ہم کوشش کریں گے. آئیے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں جناب حذیفہ قادری اتاری صاحب. ان سے عرض کروں گا کہ نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بہت شکر گزار ہوں عمر بھائی کا اور بلال بھائی کا. ان کی تعاون سے انہوں نے مجھے موقع دیا یہاں پہ پڑھنے کا. سبحان اللہ. میرے ساتھ درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے تو غیر کا منہ کیا دیکھیں, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا. کیا بات مدینے دی, کیا بات مدینے دی. ساری دنیا خاندی ہے بولو خیرات مدینے دی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے
برتے جولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی برتے جولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے ہم خوشی میں وہی پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی چلتے ہیں اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا اب کیا کوئی ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا لیا گیا گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم بھی چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں ماشاءاللہ 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 بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب حذیفہ قادری اتاری صاحب نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے آئیے ایک اور نعت پیش کرتے ہیں اس کے بعد پھر انشاءاللہ علامہ صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیں گے اور پھر انشاءاللہ ہمارے دوران پروگرام دوران نعت الحمدللہ ہمارے محمد زین قادری اتاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اللہ کریم ان کا بھی آنا قبول و منظور فرمائی سید اسد علی حسنی صاحب سے عرض ہے کہ حضرت آپ بھی ایک نعت سنا دیں ہمیں السلام علیکم وعلیکم السلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ
کچھ گر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جا لٹانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ آتا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، وہ ننھا سا صغیر جو رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے کے اندر وہ ننھا سا صغیر جو رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے، اور میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے، جہاد محبت کی آواز گونجے کہاں زلانے یہ دلہن سے اپنے، جہاد محبت کی آواز گونجے کہاں زلانے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں سید باپو صاحب ماشاءاللہ نعت رسول مقبول سنا رہے تھے ہمیں۔ اللہ کریم ان دونوں بچوں کی، حذیفہ کی اور ان کی آواز میں اور برکت عطا فرمائیے۔ آئیے علامہ صاحب کی بارگاہ میں دوبارہ حاضری دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ نعت کی طرف آئیں گے، کیونکہ ہمارے ارسلان بھائی کے لیے کچھ فرمائشیں بھی آئی ہوئی ہیں، تو میں ان کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، اور ایک فرمائش آئی ہے کہ جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو، ایک فرمائش کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، تو ان میں سے جو آپ کو بہتر لگے وہ پیش کیجیے گا۔ لیکن پہلے علامہ صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ آج کا موضوع بڑا ہی پیارا موضوع ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور آپ کی زندگی سے، آپ کی سیرت سے بہت سارے پہلو ہمارے سامنے آئے ہیں، لیکن اور بھی چند سوال بنتے ہیں، بہت ساری باتیں اگر باتیں کریں گے آپ کی سیرت کے اوپر تو یاد رکھنا وقت ختم ہو سکتا ہے، لیکن گفتگو ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ کی سیرت بڑی وسیع ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ و اعلیٰ ہے۔ کیونکہ یاد رکھنا سب سے بڑی بات سیرت کی آپ کی یہ کہ آپ میرے حضور علیہ السلام کی زوجہ مبارکہ ہیں، کیا شان ہے آپ کی، کیا مقام ہے آپ کا۔ آئیے آپ کی طرف اور بڑھتے ہیں، علامہ صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔
اور علامہ صاحب کی بارگاہ میں سوال ایک اور کرتے ہیں کہ حضرت آپ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کے حوالے سے ہم نے بہت ساری گفتگو سنی، بڑے پیارے انداز میں آپ نے سمجھایا ہے. اب یہ کہ جو کل جو دن ہے یہ کس چیز کا دن ہے، اور پھر یہ کہ آپ کا وصال ہوا، آپ کا جنازہ کس نے پڑھایا، پھر آخری میں کوئی ایک ایسا پیغام ہماری اس پیج سے آپ دے دیجیے گا تاکہ سننے والوں کو فائدہ ہو اور دیکھنے والوں کو فائدہ ہو. اور یہ بات کیونکہ ظاہر سی بات ہے ریکارڈ ہو جائے گی، اور اللہ کرے کہ ہم اس سے بہت ساری باتیں سیکھتے رہیں. علامہ صاحب کچھ روشنی فرمائیے گا. بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آپ نے اپنی اس گفتگو کے اندر 2 سے 3 سوالات کو جمع کیا ہے. جی میں بالترتیب جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. پہلا سوال آپ کا یہ تھا کہ کل کا جو دن ہے اس کے حوالے سے. جی تو دیکھیں سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی سیرت کے حوالے سے میں نے ایک واقعہ تو یہ پیش کیا کہ کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کے اندر آپ آئیں، بے شک، اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آنے تک کا تو پتہ لگ گیا، نکاح میں آنے کے بعد آپ کی زندگی کیا تھی. واہ 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 واہ. کیونکہ ایک زندگی تو وہ ہے جو نکاح میں آنے سے پہلے کی ہے، وہ تو بڑی ثروت والی ہے، مال والی ہے، وجاہت والی ہے، کثیر مال و دولت ہے. مکے کے اندر قریش کے اندر بڑی تاجرہ خاتون آپ ہیں، مال و متاع بھی بہت ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آنے کے بعد آپ کا اسٹیٹس اب کیا تھا. چونکہ آج ہمارے دور کے اندر جو خواتین ہیں، کہتے ہیں دور جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہوتا جا رہا ہے نا، خرافات بھی بڑھتی جا رہی ہیں. بے شک صحیح کہہ اور قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے جو غیب کی خبر دینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب تم پر فتنے ایسے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹنے کے بعد اس کے دانے بکھرتے ہیں. وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک فتنہ ہے. ابھی جو ہے نا وہ ایک تو ہمارے یہاں با حیا خواتین ہماری بے شک موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان حیادار بہنوں کا، بیٹیوں کا، ماؤں کا سایہ دراز کرے، ان کی عمریں بھی دراز کرے، اور ان کا جو سلسلہ زندگی ہے یہ حیا کے ساتھ ہی چلتا رہے، اور یہ اپنی نسلوں کی بھی آگے تربیت اسی طرح کرے. مگر اس دور کے اندر مغرب کے ہاتھوں مجبور ہو کر یا ان کی تہذیب کے جو گندے انڈے ہیں ان سے متاثر ہو کر جو اس وقت دور چل رہا ہے نا، تو ہمارے یہاں ایسی خواتین بھی موجود ہیں کہ جو بے حیائی کو اپنے حقوق کے نام پر پروموٹ کر رہی ہیں. صحیح. اور اس کے اندر ان کا نعرہ یہ شامل ہوتا ہے کہ میں تمہاری خدمت کیوں کروں، میں خود پڑھی لکھی ہوں، آئی ایم ویل ایجوکیٹڈ، میرے پاس اپنا اسٹیٹس ہے، میں کما سکتی ہوں، تمہاری غلامی کیوں کروں بھائی، میں تمہارے کپڑے کیوں دھوں، تمہارے ساتھ زندگی بتانے کے لیے تمہاری غلام بن کر کیوں جیوں. دیکھیں سیدتنا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، آپ کی والدہ محترمہ سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اسٹیٹس آف لائف یہ تھا کہ جب حضور علیہ السلام کے نکاح میں نہیں آئی ہیں تو مال بہت ہے. جب حضور علیہ السلام کے نکاح میں آئی تو یہ نہیں تھا کہ آپ جو ہے وہ عرب کے اندر ابھی اس حالت کے اندر ہیں کہ آپ کے پاس مال و متاع نہیں ہے ظاہری طور پر، تو لہذا میرا اسٹیٹس زیادہ ہے، میں اپنے آپ کو بڑا بنا کر نا، آ کر آتے ہی اپنا تمام مال اپنے شوہر کے قدموں میں قربان کر دیا. تمام مال حضور علیہ السلام کے حوالے کر دیا. اور قربان جائے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری تربیت کے لیے کہ جتنا مال آیا تھا وہ تمام کا تمام مال 3 دن کے اندر صدقہ و خیرات کر دیا. اللہ اکبر. اور اس کے اوپر کمال یہ ہے، بلکہ کمالوں کا بھی کمال یہ ہے کہ سیدتنا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ ایک سوال نہیں کرتی اپنے شوہر سے کہ وہ میرا مال تھا کہاں خرچ کر دیا، نہ، بلکہ سمجھا رہی ہیں کہ یہ مال کیا ہے، یہ جان، یہ مال، یہ جو کچھ ہے یہ تو مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کرنے کے لیے ہے. کیونکہ آپ تو سمجھ چکی تھی نا کہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ تو نبی آخر الزمان ہے، سارا مال قربان کر دیا، کوئی سوال نہیں کیا، اپنا کوئی اسٹیٹس ظاہر نہیں کیا. دوسری بات، ایک مرتبہ کیا ہوا، اس دور میں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ شادی ہو جاتی ہے تو جیسے ہی عورت گھر میں شادی ہو کر آتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ شوہر پر قبضہ کر لے. صحیح. اور شوہر کو اپنا غلام بنا لے اور شوہر اس کی بات مانے. بیویاں یہ چاہتی ہیں یہ رکھ دیں، وہ لے آئیں، یہ یوں کر دیں، وہ یہ کر دیں. اچھا اس میں کیا فخر محسوس ہوتا ہے؟ پھر خواتین اپنے اوپر فخر محسوس کرتی ہیں کہ جناب ہم نے تو غلام کر لیا. مگر معذرت کے ساتھ جو ایسی خواتین ہیں وہ واقعاتاً بے وقوف ہیں، کیونکہ اگر وہ شوہر کو غلام بناتی ہیں تو خود غلام کی بیوی بنتی ہیں. سمجھدار خاتون وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہے، وہ خود ملکہ بن کر رہتی ہے. جیسا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی سیرت ہے. آپ نے کیا کیا، مال بھی دے دیا، اور اس کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں تشریف لے کر جاتے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سامان لے کر کھانا وغیرہ ایک تو بنا کر دیتی
اور حضور علیہ السلام روایتیں اس کے بارے میں مختلف ہیں. آپ کبھی 1 ہفتہ، کبھی 15 دن، کبھی 29 دن، کبھی پورا مہینہ آپ غار ہرا کے اندر تشریف فرما رہتے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود مالدار ہیں، 40 سال کی عمر ہے، لیکن چونکہ زوجہ ہیں تو شوہر کے حقوق جانتی ہیں، تو آپ کھانا بنا کر وہ غار ہرا کی بلندی پر لے کر جاتی کہ جس پر آج جوان چڑھتے ہوئے تھک جائے وہ 40 سال کی خاتون سامان لے کر اوپر جایا کرتی. اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ اس قدر پسند آئی کہ جب آپ سامان لے کر جاتی تو ایک مرتبہ جبریل امین حاضر ہو گئے. جبریل کہنے لگے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو تشریف لا رہی ہے وہ خدیجہ الکبریٰ ہے. کہاں خدیجہ الکبریٰ ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میرا سلام کہنا، اور صرف میرا سلام نہیں کہنا بلکہ فرمایا اللہ تعالیٰ بھی ان کو سلام پیش کرتا ہے، ان کو سلام عرض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا سلام کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر سلام ہو. یہ جو الفاظ میرے دونوں کی سبقت لسانی ہے، کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ سلام بھیجتا ہے اس خاتون پر. وجہ کیا تھی؟ ادا کیا پسند آئی کہ میرے محبوب کے لیے خاتون قربانی دے کر اتنی اوپر تک لے کر آتی. سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اتنی مالداری کے باوجود. تو آج ہماری خواتین کے لیے اس میں درس ہے کہ اپنے شوہروں کی خدمت کریں. یہ سیدہ کی جو زندگی ہے اس سے ہمارے لیے درس ہے کہ والدہ کی جو زندگی ہوتی ہے نا وہ اولاد کے لیے مشعل راہ ہوتی ہے. تو آج ام المؤمنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے وہ ہمیں یہ درس دیتی ہے. آپ نے اس کے ساتھ ایک متصل سوال کیا تھا، 2 سوالوں کے جواب میں دے چکا کہ ایک تو سیرت اور سبق. تیسری بات یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ تو جس وقت حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ظاہری ہوا ہے، آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا ہے. ہم باادب لوگ ہیں، اسی طرح بات کرتے ہیں. تو آپ نے جب پردہ فرمایا تو اس وقت تک جنازے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اچھا کہ نماز جنازہ پڑھی جائے. تو حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ محترمہ سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ کا جنازہ نہیں پڑھا گیا کیونکہ اس وقت تک شریعت کی طرف سے حکم نازل نہیں ہوا تھا. اور رہی بات یہ کہ ہمارے لیے سبق کیا ہے، تو ہمارے لیے سبق یہی ہے، میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. تو اگر ہم مرد ہیں تو ہمارے لیے صدیق اکبر کی زندگی نمونہ ہے، ہمارے لیے عمر فاروق کی زندگی نمونہ ہے، ہمارے لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی نمونہ ہے، مولا علی کی زندگی نمونہ ہے. اور جو اسلام کی خواتین اور باحیا باپردہ میری بہنیں ہیں ان کے لیے یہ پھر ام المؤمنین امہات المؤمنین ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ اور آپ کے ساتھ ساتھ سیدتنا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو زندگی اور حیات ہے یہ نمونہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو چل رہی تھی اور حقیقت میں دل تو چاہ رہا ہے کہ اور بھی سوالات کیے جائیں اور گفتگو کی جائے، آپ کا ذکر خیر اور سنا جائے، لیکن وقت میں گنجائش بہت کم ہے. آئیے نعت خانے کی طرف بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ارسلان بھائی کی بارگاہ میں حاضری دیں گے. ارسلان بھائی بھی آئے ہوئے ہیں اور ان کے لیے بہت ساری فرمائشیں ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمارے بہت ہی پیارے ثناء، بہت ہی ہر دل عزیز ثناء جناب محمد زین قادری اتاری صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام امام الشعراء جن کو کہا جاتا ہے، ان کا لکھا ہوا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پل کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا ایک ایک شعر قرآن و حدیث سے جا کے ملتا ہے. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. پل صراط، اس کی مسافت علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھی ہے کہ اس کی مسافت 15,000 سال چڑھنا، 15,000 سال اس پہ چلنا اور 15,000 سال اس سے اترنا، یہ اس کی مسافت ہے. تو اس کے اندر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. کاٹا میرے جگر سے غمِ روزگار کا، کاٹا
میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو وہ ایسا گنبد ان کی ولا میں خدا ہمیں ایسا گنبد ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب زین قادری تتری صاحب خوبصورت اعلیٰ سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام سنا رہے تھے. آئیے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں اور محمد ارسلان گوری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. ان سے چند فرمائشیں کی ہیں مختصر کر کے انشاءاللہ منقبت پڑھ کر بھی انشاءاللہ اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. آئیے سے میرے ساتھ مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے. اس عقیدے سے پیش کرنا ہے کہ میاں سے پکاریں وہاں موسیٰ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. تو آئیے سے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ادب یہ ہے کہ جہاں کا نام جائے ادب یہ کہ جہاں ان کا نام جائے ادب یہ ان کا نام کہ وہی زبان درود سلام جائے وہی زبان پہ درود سلام جائے وہی زبان پہ درود سلام جائے اور ایک غم گئے سکے اپنوں جیت سکے کیونکہ وہ دشمن
کو بھی اپنا بنائے بیٹھے گئے جیندہ جگ پروان آئے جیندہ جگ پروان آئے بابا سیدہ حسنین دانا آئے بابا سیدہ سیدہ بابا سیدہ حسنین دانا او کیا خوب کیا خوب تیرا درگاہ کیوں داماد علی گئے داماد علی گئے زاغرہ تیرے دکھ گئے داماد علی گئے زاغرہ تیرے دکھ گئے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مجھے خطا کار انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار اور یوں ادا محبت کی نماز یوں ادا کرتے عاشق محبت کی نماز کہ سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سار اور یہ شعر فلسطین مسلمانوں کے لیے کہ ایک بار فلسطین میں آیا ایک بار بھی طیبہ سے فلسطین میں آیا کہ راستہ دیکھتی گئے مسجد اقصی
مسجد اقصی تیرا اور چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر عزم چھوڑ آیا ہوں دل و جان دل و جان چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر کہ آ رہا ہوں میرا کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے کہ ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا حیدر کو بلا خاک سمجھ پائے گی دنیا کے سمجھ میں تو کلندر نہیں آیا وہ صاحب نقش پیمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لا گر تو ملتا ہی نہیں در تو کوئی ڈھونڈ کے لا ایک پل کی نہیں صدیوں کی اجازت ہے تجھے تو علی چھوڑ کلندر سا کوئی ڈھونڈ کے لا اچھی ذات لے لیے اچھی ذات لے لیے اچھی ذات لے لیے کائنات لے لیے علی جتنگی سے دی جاگیری کا مانو علی والے زمانے دے او کوئی ویر کا بینو آمنو علی والے زمانے دے او کوئی ویر کا بینو علی باجو غم غد داتا کوئی ویر کا بینو علی والے زمانے دے او کوئی ویر کا بینو اور علی دل توڑ نہیں علی خالی موڑ نہیں علی دل توڑ نہیں علی خالی موڑ نہیں علی باج جج گوتے کوئی ویر کا بینو علی والے زمانے دے او کوئی ویر کا بینو آمنو علی والے زمانے دے او کوئی ویر کا بینو خوبصورت انداز میں محمد رسلان غوری صاحب نعت رسول مقبول اور منقبل کے نظام نے پیش فرما رہے تھے. اللہ کریم سب کا آنا یہاں قبول و منظور فرمائے, کیونکہ آج کا ہمارا موضوع تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ, اور ہو سکے تو کل اپنے گھر پر نیاز کا اہتمام کریں. کل کا روزہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے اس سارے ثواب کے لیے آپ کر دیں تاکہ ہمیں اس کی برکتیں مل سکیں. ہم ہیں تو ویسے گناہ گار, لیکن ان نیکوں کے صدقے نیکوں کی برکت سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمیں بھی برکتیں ملیں گی, ہمیں بھی اس کا بڑا کچھ ملے گا. اور آپ کی زندگی سے آج ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا, بہت ساری چیزیں آج ہمیں سمجھنے کو ملی ہیں. میرے دیکھنے والے ناظرین, سننے والے ناظرین,
الحمدللہ روزانہ ہم اسی طرح کے اچھے اچھے موضوع لے کر آئندہ بھی آئیں گے. آپ اگر کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ یار اس موضوع پہ گفتگو ہونی چاہیے, یہ بات ہونی چاہیے, وہ بات ہونی چاہیے, تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ آپ کے انشاءاللہ گفتگو پر عمل کیا جائے, آپ کے مشورے پر عمل کیا جائے, تاکہ ہماری ذات سے اور آپ کے مشورے سے ہمیں بہت سارا فائدہ ہو جائے, ہم دین کا اور اچھا کام کر سکیں, دین کی اچھی بات کو اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کر سکیں. تو کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد عمر رضا اتاری کو اور ہماری پوری ٹیم مرحبا اسلام کو اجازت دیجیے گا. کل پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ, نئے ثناء کے ساتھ, نئے علماء کرام کے ساتھ. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا